صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب الوضو، بخاری شریف، اور آج اس میں جو ہم باب پڑھیں گے یہ باب ہے التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، کہ نماز کے وقت میں پانی تلاش کرنا۔ التماس ہوتا ہے تلاش کرنا، تو نماز کا جب وقت ہو جائے تو پانی تلاش کرنا۔ وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد، کہ صبح کا وقت آ گیا اور پانی تلاش کیا گیا اور نہ پایا گیا، پس پانی نہ پایا گیا۔ فنزلت تیمم، تو تیمم کی آیات نازل ہوئیں۔ تو اس میں جو بخاری شریف کے اس باب میں امام بخاری جو بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو مثال دے رہے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور ان کا اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کا وقت ہو گیا اور پانی تلاش کیا تو پانی نہ ملا۔ یہ سفر مشہور سفر ہے، کافی لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور ہار وہ اپنی بہن حضرت اسما سے لے کے گئی تھی ادھار کے طور پہ، اور جب وہ ہار گر گیا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے قافلہ رکا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن ہار نہ ملا اس وقت۔ تو اسی وقت فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا، تو اس وقت تیمم کا حکم ہوا۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، پانی تلاش کریں اور پانی نہ ملے۔ کبھی ایسے سفر میں کسی کو نوبت ایسی آ سکتی ہے، بلکہ جو آج کل ہمارا لوڈ شیڈنگ کا دور ہے، اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھیں تو نلوں میں پانی نہ ہو، ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہو۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر بالکل پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اب تو بہت ساری سہولیات ہیں کہ ہم رات کو چیک بھی کر کے سوئیں اور رات کو بالٹی وغیرہ کچھ بھر کے رکھ لیں نماز کے لیے، لیکن اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو، یاد نہ رہے، یا کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ رات بھر بجلی نہیں تھی اور اب تو کئی دفعہ کئی گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی صورت ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نماز ہی چھوڑ دیں۔ نماز ہر حال میں پڑھی جائے، اور پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جب قافلہ رکا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت لگائی کہ جی حضرت عائشہ نے دیکھیں کیا کیا، انہوں نے ہار گم کر دیا، اور اس کی وجہ سے اب سارے قافلے کو مشکل ہے کہ پانی نہیں مل رہا اور وضو کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ناراض ہوئے، حضرت عائشہ کو ڈانٹا، لیکن اسی موقع پہ تیمم کی آیات نازل ہو گئیں۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے تیمم کی سہولت کی آیات جو ہیں وہ نازل کی، اور انہی کی وجہ سے سورہ نور کے اندر جو قذف اور الزام لگانے کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ ان کے جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دی جائے، اور تمام معاشرتی احکام جو ہیں وہ سورہ نور کے اندر نازل ہوئے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اگلی جو حدیث، یہ تو باب کا عنوان تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس میں امام بخاری لائے تھے۔ اب اس باب میں جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر 167، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک انہ قال، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وحانت صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے پانی تلاش کیا، فلم یجدوہ، لیکن انہیں پانی وضو کے لیے نہ ملا۔ فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، یہ تو پڑھ لیا پچھلی دفعہ، سب کو یاد ہوگا کہ واو کے اوپر اگر زبر ہوتا ہے تو اس سے پانی مراد ہے، اور اگر پیش ہوتا ہے تو اس سے وضو مراد ہے، اور اگر واو کے نیچے زیر آ جائے تو اس سے وضو کا پانی والا برتن مراد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، تھوڑا جو پانی میسر تھا وہ لایا گیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں. وَأَمَرَ النَّاسَ أَن يَتَوَضَّؤُوا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ أَن يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، کہ اس میں سے وضو کریں. قال، وہ فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ الْمَاءَ، تو میں نے دیکھا کہ الماء ينبع من تحت اصابعه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے چشمے کی طرح پانی نکلنے لگ گیا. حتی تودعوا من عندهم آخرهم، تو لوگوں نے آخری لوگ یعنی آخری فرد تک لوگوں نے اس میں سے وضو کر لیا. تو دیکھیں یہ جو حدیث پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان گزرا، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی، یہ ہمیں اس مواقع کی، ان حالات کی جو مشکلات ہیں وہ پتہ چلتی ہیں ان سے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس دین کو کس حال میں قائم رکھا، اور کن حالات میں انہوں نے اللہ کے دین کے جو احکام تھے ان پہ عمل کیا. لوگوں نے کتنی محنت کی لیکن عبادات کو ترک نہیں کیا. اب چھوٹی سی بات پہ نماز ترک کر دی جاتی ہے، چھوٹی سی بات پہ بس وضو کا کوئی بہانہ، جی کپڑے نہ پاک ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہے، بچے نے پیشاب کر دیا جی نماز نہیں پڑھی. تو لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کتنی مشکلوں کے اندر بھی نماز ترک نہیں کی، اور وضو کے لیے اگر وضو نہیں تو تیمم کر لیا، یا جو بھی آسانی ہے اس کو اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ترک نہیں کیا. اور یہاں یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب پانی نہیں ملا تو تھوڑا سا جو پانی کسی کے پاس میسر تھا وہ لے آیا برتن میں، اور اس برتن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور اس سے پانی پھوٹ نکلا. تو یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس معجزے کے تحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس کی بھی ظاہر ہے یہ دلیل بنتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح معجزہ نما پانی نکلا، تو یہ بھی بخاری کی دوسری جو حدیث ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ 70-80 آدمی تھے، اور دوسری جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ شاید 300 کے قریب آدمی تھے کہ جنہوں نے اس سے وضو کیا. تو لیکن اصل مقصد جو اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی تلاش کیا جائے اور وضو کیا جائے. پانی تلاش کرنا مستحب ہے. اگر تلاش کرنا مستحب نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو پانی نہیں ہے تیمم کر لو، لیکن مستحب یہ ہے کہ ایک شخص پانی تلاش کرے، اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کی طرف جائے اور تیمم کی سہولت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. اگلا جو باب ہے یہ کچھ فقہی مسائل اس کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور یہ باب ہے الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، ایسا پانی جس سے انسان کے بال دھوئے گئے ہوں، یعنی وہ پانی صاف ہے یا نہیں، کیا اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں. وکان عطاء لا یرا بہ بأسا، اور عطا بن ابی رباح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اس پانی سے جس میں کہ بال دھوئے گئے تھے داڑھی کے یا سر کے، اس سے وضو کر لیا جائے. اور عطا اس سے آگے بڑھ کے بھی یہ بات کہتے ہیں ان یتخذ منها الخیوط والحبال، کہ انسانی بالوں سے دھاگے اور رسیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں. یہ ایک باب ہے، آگے تفصیل ہم اس کی دیکھتے ہیں. وسؤر الکلاب وممرها فی المسجد، اور کتے کا جھوٹا اور کتے کا مسجد میں سے گزرنا. وقال الزہری، اور زہری کہتے ہیں اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتودع بہ. زہری کہتے ہیں کہ اگر کتے کا کوئی جھوٹا ہو جائے، یعنی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کا پانی نہ ہو تو اس پانی سے وضو کر سکتا ہے. وقال سفیان، اور سفیان کہتے ہیں سفیان سوری سے مراد ہیں حاذ الفقہ بعینہ، کہ فقہ بالکل ایسا ہی ہے. یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. وہذا ماء، اور یہ پانی ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اگر کتے نے منہ لگا دیا ہے لیکن اور پانی موجود نہیں ہے تو یہ بھی پانی ہے، اس سے تیمم کی بجائے اس سے وضو کرنے. وفی النفس منہ شیء یتودع بہ ویتمم، اور اگر کسی کے دل میں کھٹک ہے، کوئی دل میں تردد ہے کہ جی یہ پانی تو پاک نہیں ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس پانی سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے. اچھا، اب یہ حدیث تو ظاہر نہیں ہے، یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں.
عطا بن ابی رباح کا قول ہے اور سفیان ثوری کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور اس میں جو علماء کے آگے جو فقہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے ساتھ جب تک بال ہوں وہ پاک ہوتے ہیں، لیکن جب بال اس سے کٹ کے الگ ہو جائیں تو پھر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان سے وضو نہیں ہو سکتا اس پانی سے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کا جو فقہ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ بال جو ہیں وہ پاک ہی ہیں، چاہے سر پہ تھے یا الگ ہو گئے۔ اور امام بخاری کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ انسان کے سر کے بال پاک ہیں، اور اگر اور پانی میسر نہیں ہے اور کوئی ایسا پانی ہے جس سے بال دھوئے گئے تھے تو وہ اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ان حالات کا ہم تصور کریں، اس وقت کا تصور کریں صحرائی علاقے میں جب پانی عام میسر نہیں تھا اور لوگ دور دور سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور یا کہیں پہ تھوڑا بہت پانی مل جاتا تھا کسی جوہڑ میں یا کوئی چشمہ جس میں پانی اکٹھا تھوڑی سی جگہ پہ ہوا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک ہی پانی کے برتن سے کئی لوگ وضو کرتے تھے، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ہاتھ رکھ دیا اور اس سے بہت سے لوگوں نے وضو کیا۔ اسی طرح سے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ ایک ہی برتن ہوتا تھا جس سے غسل بھی بعض اوقات اکٹھا، یعنی ایک بھی کرتا تھا اور دوسرا بھی اس سے غسل کرتا تھا۔ تو یہ ان علاقوں کی بات ہے جہاں پہ پانی بہت کم تھا۔ اور ہم اپنا بھی اگر تصور دیکھیں، جن لوگوں نے کوئی دیہات میں بچپن گزارا ہے یا دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ابھی بھی ہمارے ملک کے بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی آسانی سے میسر نہیں ہوتا، تو ہمارے اپنے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں پانی بہت قریب میسر نہیں تھا، اور ہماری جو بڑی بڑیاں تھیں دور دور سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی، اور گھر میں پانی گھڑوں میں یا کچھ برتنوں میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا، اور اسی پانی سے ہم لوٹا بھرتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے چونکہ وہ پانی سین میں پڑا ہوتا تھا تو بعض اوقات کوئی جانور آتا تھا اور اس میں کوئی منہ مار جاتا تھا، گائیں بھینسیں بھی سین سے گزرتی تھی، کھلے کھلے گھار ہوتے تھے، بڑے بڑے سین تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ جب پانی بہت دور سے لایا جائے اور اس پانی میں کوئی جانور منہ مار دے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو دین اسلام ایک آسانی کا دین ہے اور اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور ترجیح جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ تو اس میں علماء نے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ بھئی اگر کتے نے تھوڑا بہت اس کو منہ لگا بھی دیا ہے تو اور پانی اگر میسر نہیں ہے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض علماء جیسے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن امام زہری کا جیسے یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل حدیث یعنی قرآن کی جو آیت ہے کہ جب پانی نہ پائیں تو آپ تیمم کریں، تو پانی تو یہ ہے، تھوڑا بہت اس میں شک ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں شک ہے تو پھر آپ وضو بھی تازہ کر لیں، یعنی اس سے وضو بھی کر لیں اور ساتھ تیمم بھی کر لیں۔ تو بہرحال یہ فقہ کے مسائل ہیں، اور ہمارے ہاں اب صورتحال جو ہے بالکل فرق ہے اور ہمیں یہ مسائل درپیش نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ پانی میسر نہیں ہے اور وہی ایک گھڑا یا ایک ڈول یا ایک بالٹی پانی کی ہے اور اس میں کتا جو ہے گزرتے ہوئے منہ لگا گیا ہے، تو اس میں اگر دل مانتا ہے تو پھر اس سے وضو کر لیا جائے، اور اگر دل نہیں مانتا تو وضو کر کے پھر تیمم بھی کر لیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ طہارت حاصل نہ ہو۔ بہرحال یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور یہ جو حضرت عطا کا یہ بیان تھا کہ انسانی بالوں سے رسیاں اور دھاگے بھی بنائے جا سکتے ہیں، تو اس کو بھی بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جو ہے مکرم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، تو اس کے بال بھی مکرم ہیں، اور ان کی یہ توہین ہے کہ اگر اس سے رسیاں اور دھاگے بنائے جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن حضرت عطا جو ہیں وہ اس کو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اب اسی کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا مسجد سے گزر جائے، وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، کتا مسجد سے گزر جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد ناپاک تو ہو جاتی ہے، لیکن جب زمین خشک ہو جائے گی تو اس کے بعد پاک ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کی جو گنجائش ہے وہ کس حد تک ہے۔ اگلی حدیث نمبر 168، اور یہ حدیث جو ہے یہ ابن سیرین، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ، میں نے عبید سے کہا، اننا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک بال ہے اصبناہ من قبل انس، اور ہم نے اس کو پایا اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، او من قبل اہل انس، یا حضرت انس کے جو ان کا خاندان ہے ان سے پایا، لأن تکون عندی، اچھا پھر انہوں نے کیا کہا، فقال لأن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، اس کو سن کے جو عبید تھے انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال ہوتا تو یہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو امام بخاری یہ حدیث اس لیے یہاں لائے ہیں کہ بال کے بارے میں ذکر آیا تھا کہ اگر کسی پانی سے بال دھوئے ہوں تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا، تو وہ اس بیان میں لائے ہیں کہ بال اگر ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام کی یہ والی جو بزرگان دین ہیں ان کی یہ والی عقیدت نہ ہوتی۔ تو بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بعض نے یہ بھی کہا کہ جی بال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس لیے اس کے ساتھ یہ عقیدت تھی اور وہ پاک ہے، لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو یعنی عقیدت تو اسی کے ساتھ تھی، لیکن اگر بال ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے بال تقسیم نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا سر منڈوایا تھا تو اس وقت یہ بال جو ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیے تھے۔ حضرت ابو طلحہ جو ہیں حضرت انس کے خاندان سے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سوتیلے والد تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کچھ بال اپنے پاس رکھے اور باقی جو بال تھے تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان تقسیم کر دیے۔ تو حضرت انس سے چونکہ حضرت انس بھی حضرت ابو طلحہ کے خاندان سے تھے تو یہ بال ان کو بھی ملے۔ تو اس طرح سے یہ بال جو ہیں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پائے جاتے ہیں اور ان کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے آپ کے جو بال ہیں ان سے بھی انہیں محبت تھی اور ان کو سنبھال کے رکھا اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی موضوع پہ حدیث، اور پھر اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔